أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محترم بھائیو، اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں. اگر نہ ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو ان کا شمار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اصل یہ محض ایک بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں اور آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں. آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں کہ آپ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا اگر شمار کرنا چاہیں تو واقعتاً نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور یعنی وہ کس حد تک دی ہے، یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی انلمیٹڈ ہے. مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے، سانس ہے نا، سانس لینا ہے. یہ جب ہوا میں نمی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، 3-4 سال پہلے کراچی میں واقعہ ہوا تھا، لوگ مرنا شروع ہو گئے تھے. ہوا میں نمی کم ہو گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ جو ہے وہ سانس لینا ان کے لیے دشوار ہو گیا اور لوگ مرنا شروع ہو گئے. تو صرف ایک سانس ہے نا، سانس، اگر سانسوں کی مانا چل رہی ہے تو جی رہے ہیں، سانس اگر رک جائے، وہی ایک سانس جو ہم نے لے تو لیے وہ باہر نہیں کر نکلا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری بہت باتیں ہو جاتی ہیں. صرف ایک سانس. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوا ہے یہاں پہ 3-4 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہے اور 60-70 سال کے بزرگ بھی بیٹھ گئے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کتنی مرتبہ سانس لی ہے زندگی میں. یہی سانس اگر رک جائے اور نظر ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، کوئی بھی ایک ہماری جو حص ہے اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے اور یہ 365 کے قریب ہمارے جسم کے جوڑ ہیں، ہڈیوں کے اعضاء بے شمار ہے، کوئی بھی ایک چیز اگر فنکشن کرنا بند ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈس فنکشنل ہو جائے. میرا دوست ہے، فرید کے میں رہتا ہے، نوجوان ہے، 20-22 سال اس کی ایج ہوگی. کل اس نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ 1 دن ہو گیا مجھے چھوٹا پیشاب نہیں آ رہا اور اس کی وجہ سے مثانے پہ درد ہے. ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن ہوگا، پیشاب کی نالی لگانی پڑے گی. صرف 1 دن کے لیے پیشاب بند ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ ہے بھائی اللہ رب العزت کی نعمتیں. جو کبھی میں اپنی بات سنوں، ابھی مجھے گلا لگا ہے. یہ مجھے پچھلے جمعے کو میں گزر جا رہا تھا تو اے سی تھا اور موسم کی مطلب باہر گرمی، اندر اے سی بس میں، تو چھینکیں شروع ہو گئی. وہ رات کو افطاری میں بعد میں دوپہر میں نکلا تھا جب ہم پڑھتے تھے تو افطاری میں میرا حشر برا ہو گیا تھا، مطلب فلو کی وجہ سے. ناک صاف کر کر کے آپ کو مسلسل بات ہوتا تو پھر یہ چھل جاتی ہے نا ناک میں باہر والی جگہ، تو ہاتھ میں لگے تو بڑا محسوس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ سارے منہ میں درد اور اس کے اندر بخار ہو گیا. ابھی تک میں نکالتا ہوں والے سے بات تو محض کہنے کو کیا ہے کہ فلو ہے نا، ایک ناک بہنا شروع ہو جائے تو ہم اتنی طاقت ہمت سکت نہیں رکھتے کہ ہم اس کو روک سکیں. ڈاکٹر کہے گا ایڈک لے لو، فلان لو، فلان لو. وہ فلان لوگے نا، وہ جو ڈاکٹر بتائے گا وہ کیا کرے گا؟ اس فلو کو آپ کے دماغ پہ جما دے گا. اب پہلے رک نہیں رہا تھا، اب آ گیا، اب سانس لینے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے. تو محترم بھائیو، اللہ رب العزت کا اتنا بھی شکر ادا کرے. کم ہے تو ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت رمضان ہے جو تقریباً جا چکا ہے. اس مرتبہ کا رمضان تقریباً، آج نے کون سے روزے کی افطاری کی ہے؟ 25 میں. کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان میں نہیں تھے اور اب نہیں ہے؟ میرے اپنے سسر بہت ہوئے کہ رمضان سے 3 مہینے پہلے. آپ سب جانتے ہو کہ آپ کی اپنی فیملیوں میں کتنے لوگ تھے جو اس بار نہیں ہے.
اور کتنے ہوں گے جو اگلی بار؟ کیا خیال ہے؟ مثلا بزرگ ہوں گے جو نہیں ہوں گے، یا ان میں سب ہوں گے، جوان بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے رمضان کے بارے میں، کہتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو گئے نا، فوت ہو گئے، اگر انہیں کہا جائے نا کہ اپنی کو خواہش بتاؤ، تو پتہ کیا خواہش بتائیں گے؟ وہ کہیں گے کاش ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے، کاش جو قبروں میں اس وقت یہ ساتھ ہی قبرستان میں کیا ہو گیا، قبرستان صاف ہے بالکل صاف والی گلی میں، یہی ہمارے اپنے رشتے دار ہوں گے نا، یہی پڑے ہوئے ہمارے والدین، بزرگ، بڑے جو فوت ہو گئے، چھوٹے سب، وہ کیا خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں رمضان کی زندگی کا ایک دن مل جائے، ایک دن۔ ہم زندوں کو شاید اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے، جو پل گزرتے جا رہے ہیں، جو پل بیتتے جا رہے ہیں، اور جو چند گھڑیاں بچی ہیں رمضان کی، ہم نے سب نے یہ حدیث سنی ہے، کبھی ہم نے اس پہ غور بھی کی ہے۔ آپ نے بتایا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، تین قدم 3 سٹیپ سے پہلے میں چڑھے کہا آمین، تیسرے میں چڑھے کہا آمین، تیسرے میں چڑھے کہا اللہ، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ اب ایسی کیا بات ہے کہ آپ بار بار آمین کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے بتایا فرشتوں کے سردار جبریل امین یہاں موجود تھے، اور وہ انہوں نے بددعائیں کی، 3 بددعائیں، اور میں جو رحمت للعالمین، جو نبیوں کا سردار ہے، وہ ان بددعاؤں کے اوپر آمین کہہ رہا ہے۔ وہ بددعائیں کیا ہے بلا؟ فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں بزرگ والدین بھی ان کی خدمت کرنے کی عادت نہ سنوار سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، تباہ و برباد ہو وہ شخص۔ والدین جس کی زندگی میں آپ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو آخرت جہنم کے عذاب سے نہ چھڑا سکے، فرمایا تباہ و برباد ہو وہ شخص۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ فرمایا جس شخص کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ روزے رکھ کے، صیام قیام، صدقہ و خیرات کر کے، سیر و افطار لوگوں کو کروا کے، غریبوں کے کام آ کے، انسانیت کی خدمت کر کے، راتوں کو قیام کر کے، اللہ کے آگے رو کے اپنے آپ کو اگر جہنم کی آگ سے نہیں بچا پایا، نہیں بچا سکا، تو فرمایا تباہ و برباد ہو شخص۔ اور نبیوں کے سردار رحمت للعالمین نبی ہے، رحمت للعالمین، تمام آدموں کے لیے رحمت۔ اب ابھی نہیں آئے تھے اور قیامت تک جو امت آ گئی ہے ان سب کے لیے روتے رہے۔ کیا خیال ہے؟ صرف انسانوں کے لیے کہ باقی بھی مخلوقات کے لیے؟ وہ نبی آمین کہہ رہا ہے جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کو اس سے حاصل کر کے نہیں کیا۔ آخری اشرا چل رہا ہے، نبی کریم کی حدیث ہے نا کہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے، لیلۃ القدر کا 1000 مہینوں کی، 1000 مہینے میں کتنے سال بنتے ہیں؟ والا تو 84 سال کو 4-5 مہینے بنتے ہیں۔ کتنے سال؟ ہماری ایوریج ایج کیا ہے بلا؟ 60-70 سال چل رہی ہے نا، اس آج کے دور کی ایوریج جو عمر ہے 60 سال ہے، یا 70 ہوگی، لیکن ابھی 60 چل رہی ہے۔ یہ 60 سال ایوریج ہے، مطلب 60 سال پہلے میں بندہ ختم۔ اور ایک رات اگر مل جائے تو کتنے سالوں کا ثواب ہے؟ 84 سال، 84.5 سال۔ اور امام نے قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے امام گزرے، کہتے ہیں یہ تو ہے نا کہ ایک حدیث کے مطابق ایک تو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور ایک حدیث یہ ہے کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ تو ہمیں تو ساری آخری اشرے کی ساری راتوں کر کے ساری راتوں میں ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ امام نے قیم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ اس کو پورے سال میں کوئی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، کہتے ہیں میں ہر رات قیام کیا کرتا اس رات کو پانے کے لیے۔ اگر اللہ کے نبی یہ فرماتے کہ سال میں ایک رات ہے کوئی، اور ہم اپنا بھی جائزہ لیں گے، جو 10 راتیں ہمیں بتائیے، ہم 10 راتوں میں بھی ہمارا درجہ بن کیا ہوگا۔ تو بھائی ایک چیز آتے ہیں
ایسے لگ رہا ہے کل ہم نے چاند دیکھا تھا اور اب 25 دن گزار کے بیٹھے، پل پل بھر جیسے پل گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، واقعہ تو ایسے پتہ چل رہا ہے۔ تو باقی کی جو گھڑیاں وہ تو ویسے ہی ابھی تو خیر ٹینشن شروع ہو گئی ہوگی، چلو جی چلو عید کی شاپنگ کر لے، جوتے کپڑے تو دے دیے ہوں گے، چلو جوتے خرید لے وغیرہ وغیرہ، لباس وباس گھڑی خرید لے۔ تو بھائی یہ چیزیں تو ہم خریدتے رہیں گے، کپڑے تو یہ پہن کے بھی ہم عید کی نماز پڑھیں گے، ٹریڈیشن تو نہیں ہے نا۔ بہت سے تو ایسے ہیں جن کے پاس نئے کپڑے ہوتے ہیں رکھانے، ان کو بھی تو دیکھا ان کی بھی تو عیدیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن یہ جو پل، یہ جو گھڑیاں، یہ جو لمحے گزر رہے ہیں نا، یہ پھر بھی آ گیا۔ تو ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کے حوالے سے میری ذمہ داری ہے، جو میڈیا کا شعبہ ہے اس بات کا، اس کے حوالے سے بھی اگر تھوڑی سی ہم بات کر لیں تو بھائی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وقت ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ وقت ہے کہ جی وقت بڑا قیمتی ہے اور وقت نہیں ہے میرے پاس۔ نماز کے لیے مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے، تراویح پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا نا کیا عادت ہوتا ہے تراویح میں، شروع میں 2-4 دن بڑا جوش جذبہ، واقعہ میں پھر ہو جائے گا 2-4 دن اعتکاف کی وجہ سے کچھ رونق لگ جاتی ہے بس، یا ختم القرآن کی تقریبات شروع ہو جائے گی، قرآن ختم ہو رہا ہے تو اس میں بعد میں چلو چاول بھی کھائیں گے اور سارا کچھ کر لیں گے، جا کے ہم درس بھی سنائیں گے۔ تو بھائی وقت کی اگر بات کریں تو وقت آج کیا کہتے ہیں، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ وقت کہاں جا رہا ہے ہمارا؟ ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، کانپور شہر ہے نا، ٹھیک ہے، بڑا شہر ہے، آج پتا چلا کہ کانپور کا بھی ضلع تھا اور جنکشن بھی تھا۔ اب تو کہہ رہے ہیں، ویسے تو ہم سنتے ہوتے ہیں کہ چھوٹے اضلاع، چھوٹی تحصیلیں وہ کیمپین کرتی ہے، مہم چلاتی ہے کہ جی ہماری تحصیل کو ضلع کا درجہ دیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ مجھے تو آج پتا چلا ہے اس شہر کو جو بڑے تھے انہوں نے جان بوجھ کے ضلع ختم کروایا تھا کہ اکثر چلو نکلیں گے یہاں سے، وقت کی موج مستی کریں گے۔ جنکشن کی عادت، جنکشن کا سنا ہے میں نے کہ ٹرین کی پٹریاں مار کے لوگ لے کے جنکشن رہا ہی کیا، تو خیر لیکن بڑا شہر ہے، قدیم شہر ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، یہاں پہ فوج ہی موجود ہے۔ تو ہمارا سب سے زیادہ، چاہے بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، خواتین ہیں، سب کا سب سے زیادہ ٹائم کیا خیال ہے؟ قرآن مجید پڑھنے میں ہم سب کا ٹائم گزرتا ہے، یا ہمارا مسجدوں میں ٹائم گزرتا ہے، یا ہمارا والدین کی خدمت میں گزرتا ہے، یا بڑوں کا اولاد کی تربیت میں ٹائم گزرتا ہے؟ کہاں ٹائم گزرتا ہے؟ موبائل چیزیں جو آج کے دور میں ہمارا سب سے زیادہ بس استعمال کر رہی ہے موبائل میں، اور ہم اس کے ایڈکٹ ہو گئے، نشئی ہو گئے، ہمیں لت لگ گئی ہے، چاہے بزرگ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے چھوٹے بچے ہیں۔ 2 سال کا بچہ نا، 1.5 سال کا، میرے اپنے گھر کی کیفیت یہ ابھی چلنا شروع نہیں ہوگا، چل نہیں سکتا، بس بڑے مشکل سے بیٹھتا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، مجھے کیا لگا کے دو، کارٹون لگا کے۔ جو تھوڑے سمجھدار بچے ہیں، بڑے اسکول گوئنگ ہیں، تھوڑے سے سمجھدار ہیں، وہ کیا ہے، ابا جی گھر آئیں گے تو موبائل چارجنگ پہ لگا ہے، بعد میں پتہ چلے گا کہ بچے کے پاس ہے، بچے 2-4 ہیں تو پھر باریاں لگی ہوئی، کسی نے صبح استعمال کرنا ہے، کسی نے شام استعمال کرنا ہے، تمہیں شام کو کرنا ہے تو صبح کرنا ہے۔ اور گھر پہ ہماری ماؤں کی کیا حالت ہے؟ گو کہ رمضان ہے، لیکن رمضان کے باوجود بھی میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے اپنے گھروں کی یہ کیفیت ہے کہ ڈیلی کے 4-5 گھنٹے جب تک ڈرامے نہ دیکھ لے ان کا ٹائم نہیں گزرتا۔ رمضان ہے بھائی، اور جو ہم سمجھدار تھوڑے سے دکان پہ بیٹھنے والے یا سرکاری یا پرائیویٹ جاب کرنے والے، ہمیں جب تک اینکر عمران خان، مبشر لقمان، فلانا ڈھمکانا، ثابت شاکر، ان سب کے کو 150 ڈیلی جب تک ہم ویلاگ نہ دیکھ لے تو ہمیں چین نہیں آتا، کیونکہ باہر کھڑے پہ بیٹھ کے اپنے علم کا چھاڑتا ہے نا کہ میرے پاس بڑی معلومات ہے، مجھے پتا ہے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، اگلی حکومت کس کی آ رہی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں خان کو کتنے ووٹ پڑنے اور باقی اپوزیشن جماعتوں کو کتنے ووٹ پڑنے، عمران خان نے کس بات کا اعلان کیا ہے، یوکرین میں جنگ لگی ہوئی ہے تو روس کو اتنا نہیں پتا ہوگا، مجھے زیادہ پتا ہے کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، امریکہ کیا سازش کر رہا ہے، یہودی کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا عالم بالدنیا، یہ حدیث اللہ کے نبی کی قرب قیامت میں لوگ عالم بالدنیا، دنیا کے تو بڑے عالم ہوں گے، کچھ بھی پوچھ لو پتا ہوگا دنیا کے فلاں کونے میں کیا ہو رہا ہے،
सब एक एक कल की मालूमात होगी। वह जाहिल बिल-आखिरा, और आखिरत के जाहिल होंगे, नहीं पता होगा तो ये नहीं पता होगा भाई मैंने बरका भी है, कब्र में कोई हिसाब किताब होता है, मैंने उठना भी है दोबारा। अल्लाह ताला ने मुझे क़यामत के दिन खड़ा करके मेरी जिंदगी के बारे में पूछना है। कोई जन्नत जानवर मौजूद है, कोई पुल सिरात है, कोई हौज़े कौसर है, और ये जिंदगी महज इसी तरह नहीं गुजरती जानी। और मालूमात का अंबार है इंफॉर्मेशन का, चाहे सच्ची है या झूठी है, जो भी है। आपने ये हदीस सुनी है ना कि क़ुर्बे क़यामत झूठ बहुत फैलेगा। एक छोटी सी खबर होती है कि बच्ची का एक वाक़या सुना है आपने? मुझे ज़ारा का वाक़या चल रहा है। ज़ारा लड़की कराची से गायब हुई है, तो उसमें कितने झूठ निकले। तो बाद में लाहौर से नहीं पकड़ी गई है, किसी लड़के के साथ शादी, उसने कोर्ट मैरिज वगैरह कर ली, उसको बेस बना के कैसे कैसे झूठ गढ़ेंगे कि जी शिया लड़की थी तो इसलिए सुन्नियों की मस्जिद में ऐलान नहीं हो सकता, वो इमाम मस्जिद कह रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, और अगवा का इल्जाम है, क्या इल्जाम है, पता नहीं क्या कुछ है। और सिर्फ एक हफ्ते में 3 कराची की बच्चियां, नौजवान आकिल बालिग समझदार वो घरों से निकली है। कभी हमने सोचा ये क्या है, इसकी वजह क्या है? कभी सोचा हमने क्यों ये सब हो रहा है? जब माँ जिसने औलाद की तरबियत करनी थी, जब वो ड्रामे देखेगी, और औलाद जिसकी तरबियत करनी थी उसने भी तो वही ड्रामे देखने हैं, और उन ड्रामों में दिखाया गया, यही तो दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो फिर हो रहा है, और कोई रोक टोक नहीं है। एक बच्ची नई बिहारी तकरीब से मिली है, लोधरा की किसी नौजवान ने उसके साथ निकाह किया, तीसरी को मेरा ख्याल फैसलाबाद की। सब बच्चियां कह रही थी हम अपनी खुशी से आई है, हम अपनी पसंद से आई है, हमने कोई कीमती चीज नहीं चुराई वगैरह 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 बताते थे इसको। ये है डिजिटल मीडिया, ये है सोशल मीडिया आज के दौर का। जब बाप ने अपनी औलाद पर नजर नहीं रखी, क्या होता था? हम अपनी बात करें तो ज्यादा अच्छा ये जब 2007-8 में मैट्रिक पे थे ना, हमें इतना खौफ होता था, बैतनी तक पहुंच गए थे, अब्बा जी के घर पे आते थे, इतना डर खौफ होता था कि उनके आने से पहले सब अपनी किताबें लेके बैठ जाते थे, तो नमाजों की तरतीब लगा लेते थे कि अब्बा जी आगे पूछना है। आज वालिदैन की क्या कैफियत है? आज हमने भी तो घर जाने के बाद सबसे पहले पीछे तकिया लगा दे, अपनी नजर वाली ऐनक निकाल के लगा दिया, मोबाइल निकाल के अपने शुरू हो जाते हैं। यही नहीं होता आज घरों में। आप सही साहब के बेटे ना तरह से आए हो गए आपके पास, बता रहे थे कुछ के कानपुर आया, कुछ नहीं आया कानपुर कितने गया था तला में। वो पिछले जुम्मे को मैं भी सरगोदा था, तो वो भी सरगोदा है, उनका अपना हल्का भी है वहाँ पे, क्योंकि आबाई इलाका वही है, आप सब का भी सरगोदा ही है। तो उनके ना जो सहायक है, जो गाड़ी चलाते हैं, वो बुजुर्ग है, उनकी उम्र होगी कोई 70 के करीब, 70 नहीं तो 65 से तो लाभ बुजुर्ग लंबा सा था। तो उनको भी नजर की आदत लगी हुई है, वो जो करीब की नजर होती है ना, मतलब जब आपने वो करीब से कोई चीज देखनी है, पढ़नी है मोबाइल पे या कुछ इस तरह से, तो फिर क्या होता है, नजर की आदत लगा लेते हैं। तो 2:55 पे वो पहुंचे सरगोदा शहर मरकज में। अब सिर्फ 5 मिनट का टाइम का रास्ता, गाड़ी चला के आए वो लाहौर से, तकरीबन 2.5-3 घंटे का सफर है, सिर्फ 5 मिनट का टाइम था रेस्ट करने का, क्योंकि 3 बजे उन्होंने निकलना था, आगे एक जगह सहरी करनी थी, उसके बाद उसके करीब किसी गाँव में सहरी का दर्ज था। अब जो बंदा गाड़ी चला के आ रहा है 2.5 घंटे, उसूली तौर पर तो उसको 5 मिनट मिले तो उसको चाहिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, और ये आंखें बंद कर ले, जरा लेट गए, यही करना चाहिए ना, क्योंकि गाड़ी चला के आया है और रात के टाइम पे चला के आया है। तो हम देख रहे हमारे सामने जियादे में है, उन्होंने तकिया लगाया, नजर वाली ऐनक निकाली, अपनी ऐनक लगा के मोबाइल खोल के वो यूट्यूब देखा। रमजान है, सारी रात का टाइम है, रात का सफर करके आए, रात है, सिर्फ 5 मिनट उनको मिले, और उन 5 मिनट में उन्होंने क्या किया? तो मतलब भाइयों, ये जो सारी कैफियत है ना, इसमें बहुत सारे मसले हमारे आ रहे हैं। अब मैं मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया ना, रोजा क्यों रखते वाला था, कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि अल्लाह का डर और तकवा यही है ना,
اب جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ روزے کے اندر تمہیں کھانا پینا نہیں ہے، یہی ہے نا روزے کا مطلب، کھانا پینا حلال ہے، پانی نہیں پی سکتے، فروٹ نہیں کھا سکتے، کچھ بھی نہیں کھا پی سکتے، تو آس کھا بھی لیتے ہیں۔ تو ہم حلال کاموں سے روزے میں اس لیے بچ جاتے ہیں، اس لیے رک جاتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا اور اللہ کیا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تنہائی بھی آپ کو میسر ہو، آپ اکیلے بھی ہو تو تب بھی ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ جو شادی شدہ ہے وہ بیوی کے پاس نہیں جاتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ بیوی کے پاس جانا بھی تو نیکی کا کام ہے نا، حلال کام ہے نا۔ کہ مجھے ایک بات بتائیں، وہ موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، آج میں آ رہا تھا ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، لڑکے بیٹھے تھے پیچھے کہ ڈیرا نواب پہ اترے، تو وہ ہینڈ فری اس کی ٹوٹ گئی ہے، وہ آتے جاتے ہیں توڑ کے کیا سویا ہوا تھا برف کے اوپر، تو اس اونچی آواز میں اس نے وہ فلم لگائی ہوئی تھی، تو میں نہیں گانے، اور ساتھ میں میرے کیا روزہ بھی ہے، میں خود کو لگا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں دیکھ رہا تھا گانے بھی سن رہے ہیں اور فلم بھی چل رہی ہے، ہینڈ فری چونکہ نہیں تھی، ٹوٹ گئی تھی، تو اونچی آواز میں اس کو منع نہیں کر دیا، لوگ آرام بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے چلو سننا ہی ہے تو ہینڈ فری لگا لو کم از کم، کہہ رہی ہینڈ فری ٹوٹ گئی ہے میری، یہ کہیں نیچے پڑی ہے، کوئی گزرا ہے وہ اوپر پاؤں رکھ کے چلا گیا، تو میں نے یہاں تو صبر کرو پھر بند کر لو، 2-4 گھنٹے ہی ہے پیچھے، اور ساتھ میں باتیں کریں کہ میرا روزہ ہے، دوسرا کے ساتھ دوست بڑی کہاں سے پیچھے سے آ رہے ہیں، روزہ بھی ہے اور فلم بھی دیکھ رہے ہیں، روزہ بھی ہے اور گانے بھی سن رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہم سب کی حالت کیفیت نہیں ہوتی؟ یہ جو میوزک ہے، ابھی میں نماز پڑھا رہا تھا، پیچھے میوزک کی آواز آئی ہے نا، تو بیچ میں بیل کسی کی آئی ہوگی، تو میوزک نارملائز ہو گیا بالکل۔ یہی 5-7 سال پہلے تک میوزک کی کیا حالت تھی، کس طرح میوزک کو جانتے تھے، سمجھتے پوچھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو میوزک سنتے ہیں ان کے کانوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ تو آج ہم جو 2022 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہمارے پر یہ حدیث اپلائی نہیں ہوتی یا ہمارے لیے جائز ہوگی؟ کیونکہ سب کے بعد ٹچ والا فون ہے، اور جو نظروں کی عبادت ہے، نظر البصر کی جو بات ہے، پردہ صرف عورت میں تھوڑی کرنا ہے، مرد کے لیے بھی تو ہوتا ہے کہ نظروں کو جھکا کے رکھو۔ ویسے تو اپنے گلی محلے میں ہمارے حاجی قاضی شریف پاک باز نیک باز ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہم موبائل فون نکالتے ہیں اور اس میں جب ٹک ٹاک چلاتے ہیں، اور ٹک ٹاک میں نہیں دیکھ رہا کام کر رہا ہے، بالکل ٹک ٹاک، کہیں کو مجلس میں آپ بیٹھ جاؤ، کسی جگہ سفر کر رہے ہو، کہیں بیٹھے ہو کسی ہوٹل میں، کہیں ہر آپ دائیں میں دیکھو کہ ٹک ٹاک چل رہا ہے، اسکرول ہو رہا ہے، اور ٹک ٹاک گانے، اور ٹک ٹاک میں کیا ہوتا ہے؟ ٹک ٹاک پہ درس قرآن چل رہا ہوتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر۔ تو میوزک ہے، فرمایا کہ میں میوزک کے آلات کو توڑنے آیا ہوں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے۔ اور نظر کی حفاظت، جیسے میں اکیلا ہوتا ہوں تو جو خواتین میرے سامنے آ رہی ہوتی ہے اسکرین کے اوپر، چاہے وہ یوٹیوب کی اسکرین ہو، چاہے فیس بک کی اسکرین ہو، چاہے جو بھی اسکرین ہو، اس کے اوپر جو خواتین آ رہی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ وہ غیر محرم نہیں ہوتی؟ کیا ان کو دیکھنا ہمارے لیے جائز ہو گیا؟ کیا وہاں پہ ہماری نظریں نہیں رکنی چاہیے؟ اور جو خواتین کے ساتھ رابطہ ہے، تو مطلب وہی، یہ سارا ہم سب کا یہ مسئلہ ہے، ہم سب اس ڈلامہ سے گزر رہے ہیں، ہم سب اس مسئلے سے گزر رہے ہیں، تو ہم تھوڑا سا رکیں، جائزہ لیں چیزوں کا، اور موبائل کو ہم چلائیں، موبائل ہمیں نہ چلائیں۔ ابھی اگر یہ سوچے کہ جو فیس بک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، کبھی اس اکاؤنٹ کو بنانے کے پیسے لگے، پیسے لگا کے ہم فیس بک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بنانے کے پیسے دیے ہم نے کبھی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ہم خود ہیں، اور وہ ہمارا ٹائم ہے جو ہم اس کو دے رہے ہیں، اور اس ٹائم کے بہاف پر یہ سوشل میڈیا کمپنیاں کماتی ہے کہ ہمارا ڈیلی کا روشن یہ ہے، پاکستان میں کانپور میں اتنے لاکھ آبادی ہے، اتنے لاکھ آبادی میں اتنے لاکھ انٹرنیٹ یوزر ہیں، وہ اتنے لاکھ انٹرنیٹ یوزر جو ہیں وہ ڈیلی کے اتنے گھنٹے ان کا ٹوٹل واچ ٹائم یہ بنتا ہے، کانپور کے لوگ پسند یہ کرتے ہیں، ان کے مذہبی رجحانات یہ ہیں، سوشلی وہ اس لیول کے ہیں، کلر کون سا پسند ہے، کھانے کی پینے میں کیا پسند کرتے ہیں، یہ سب ان کو پتہ ہے، اور ہمارا موبائل ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔
کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اور آ رہی ہے سجیشن آ رہی ہوتی ہے، ریکمنڈیشن آ رہی ہوتی ہے نا. You may like it, you may retweet it, you may watch it. کیونکہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، فیس بک بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہی چیز جو ٹک ٹاک پر تھی میں نے آپ کو پیچھے فیس بک والے ریلز کی صورت میں لے آئے. چلو جی کسی کو زیادہ جوش چڑھے کہ ٹک ٹاک پر گھر بلا ہوتا ہے، چلو اس کو ان انسٹال کر دیتے ہیں، تو وہی فیچر ریلز کی صورت میں فیس بک اپنی اسکرین پہ لے آیا، انسٹاگرام اپنی اسکرین پہ لے آیا. وہی فیچر یوٹیوب شارٹس کی صورت میں کہ شارٹ ویڈیو ہے، شارٹ گانا بجانا ہے، اچھل کود ہے، اور آپ سکرول کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بیٹھے سکرول کر رہے ہو اور اسکرین ختم ہو گئی ہو، نیچے آ گئے ہو کہ بس ختم ہو، اب نیچے نہیں جا سکتے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں ایک صورت پہ ہو سکتا ہے کہ رات 12 بجے آپ کا انٹرنیٹ پیکج ختم ہو گیا ہو تو فوراً وہیں پہ ڈسکنیکٹ آ جائے. ادروائز صرف یوٹیوب کے اوپر اتنا ڈنڈا پڑا ہے کہ 1000 سال بھی اگر آپ بیٹھ کے دیکھتے رہے نا، 1000 سال، یہ میں آپ کو 4-5 سال پہلے کا فگر بتا رہا ہوں کہ 1000 سال بھی بیٹھ کے آپ دیکھتے رہے نا، تو وہ آپ کے 1000 سال ختم ہو جائیں گے. اتنا ڈنڈا پڑا ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو محترم بھائیو، ہم نے نا اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ میں مطلب ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق ہوں، جنرل اسلیم تو اپنی جگہ پہ، ہم سب اس مسئلے سے گزر رہے ہیں، اور بڑا کیا چھوٹا کیا سب اس کا شکار ہے. تو ہمیں رکے اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں تھوڑا سا اپنا اسکیجول بنانا ہے، اس کے استعمال کو جو ایڈکشن والا استعمال ہے اس کو ہمیں کم سے کم کرنا ہے. کوشش کرنی ہے بلا ضرورت ہم اس کو ہر جگہ نہ لے کے جائیں. کیا واٹس ایپ بھی جاتے ہیں تب بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، چلو جی 10-15 منٹ اور بچے ہیں. کلاس روم کی عادت کیا ہوتی ہے، بچے کلاس میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اساتذہ کلاس میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، صاحب دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، دکاندار لگا ہوا ہے اس پہ، اور اولاد گھر پہ آتے والدین کا حال حوال نہیں پوچھتی، اس کے فون کی دروازی موبائل پہ لگی ہوتی ہے. اور بزرگوں کی کیفیت دیکھی ہم نے، اب تو بزرگ بھی زیادہ تر خیر اسی موبائل کی اس میں ہی ہے. ان کو بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی موبائل لا دو، آپ بھی اس کام میں لگے، ہمیں بھی کسی قسم کی وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. تو اس کے استعمال کو کم سے کم کریں، ان کو پڑھنے لکھنے کی طرف آئیں. تو قرآن مجید کی اگر بات کریں تو ہم اگر میں یہ سوال کروں تو کہ ہم میں سے کتنے ساتھی ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سارا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ تو کتنے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک قرآن یہ نا 600 صفحات کی ایک کتاب ہے نا، اور وہ کتاب کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے نا. کتاب اللہ لا ریب، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للناس، جو ہم سب کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. اور وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے. ہم اپنی زندگیوں میں 50 سال 60 سال 40 سال 35-40 سال گزار کے ہم بیٹھے ہیں، 70 سال کے گزار کے بیٹھے ہیں. ہم سے ایک کتاب جو 600 صفحات کی تھی وہ ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکے. اور ایک بی ایس پروگرام یونیورسٹی کا BS 4 سال پروگرام، اس میں 44 سبجیکٹ ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی ہوتا ہے، یاد بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر امتحان لے کے پاس کرتے ہیں تب ڈگری ملتی ہے ہمیں. اور FSc ماسٹر کرنے تک ہم تو 150 کتابیں پڑھتے ہیں. دنیا کے لیے تو ہم 150 کتابیں پڑھے. دنیا کی وہ زندگی جس کے آگے جس کی انسرٹینٹی ہے، جس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن ہے ہی نہیں، کنفرمیٹی ہے ہی نہیں کہ بھائی کب تک ہم نے زندہ رہنا ہے، اگلا کل آنا ہے کہ نہیں آنا. جرمن لینگویج اس لیے سیکھتے ہیں کہ ویزا جلدی لگ جائے گا. چائنیز لینگویج اس لیے سیکھتے ہیں کہ چلو کاروبار کا ورک ویزا یا کوئی چائنیز اسکالرشپ مل جائے گا، وہاں سے انجینئرنگ بڑی کم میرٹ میں مل جاتی ہے، میڈیکل میں ایڈمیشن کم میرٹ میں ہو جاتا ہے، چلو تھوڑی بہت چائنیز سیکھ لو. کورین ملائیشین ورک ویزے کے لیے ہم سیکھ لیتے ہیں، اور آئلٹس ٹوفل ہم کرتے ہیں کہ باہر جانا ہے امریکہ میں UK میں. ہم نے کس لیے بنا؟ امریکہ اور برطانیہ کا ویزا لگوانا ہے. بھائی جنت کا بھی ویزا لگوانا ہے کہ نہیں لگوانا، جہاں پرماننٹ رہنا ہے. جس زندگی میں کوئی موت نہیں ہے، جس سے پہلے موت کو موت دے دی جائے گی. فرشتے نے آپ کی قبر میں آپ سے حساب کتاب پنجابی میں کرنا ہے کہ سرائکی میں کرنا ہے؟ اس نے آگے آپ سے کیا سوال کرنے ہیں؟ اہل جنت
کی زبان عربی، ہمارے نبی کی زبان عربی، ہمارے دین کا سارا اوریجن عربی میں ہے، کلام اللہ کتاب اللہ عربی میں ہے۔ جرمن، چائنیز، ملائشین تو ساری چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں، عربی کس نے سیکھنی ہے؟ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا نہیں تو گزاریں گے کیسے زندگی اس کے مطابق؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں شاید میں نے وہ کتاب پڑھی ہو تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنا وقت پروڈکٹیو چیزوں میں گزاریں۔ اگر اس مسجد میں ترجمہ کلاس ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، اس کو فوراً جوائن کریں۔ اگر نہیں ہو رہی تو میری اس مسجد کی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ترجمہ کلاس لازمی شروع کریں، نہ صرف یہاں پہ بلکہ ہر مسجد میں مختصر 15 سے 20 منٹ کی کلاس، تاکہ دن میں کوئی ایک سبق پڑھے تو سال 4 سال 3 سال تو قرآن پورا ہم ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ جائے۔ بڑی آسان زبان ہے، 60 سے 70% الفاظ تو وہ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، 15-20% الفاظ ہیں جن کو یاد کرنا پڑتا ہے، اور 15-20% تو وہ ہے جو ہماری اپنی اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اور مطالعے کے لیے قرآن اپنے ساتھ لے کے ترجمے کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے یا صبح اٹھتے ہوئے کو ترتیب بنائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتاب ہے رحیق المختوم۔ اب کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ پتہ ہی نہیں انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، بحیثیت باپ، بحیثیت اولاد، بحیثیت شوہر، بحیثیت حکمران، بحیثیت سپہ سالار، جس بھی حیثیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہر کیریکٹر میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ بحیثیت معلم استاد، بحیثیت شاگرد۔ تو اگر ہم نے پڑھی نہیں اپنے نبی کی زندگی تو گزاریں گے کیسے؟ یہ دو کام لازمی کریں۔ اور تیسرا، جو بھی آپ کی پسند کا موضوع ہے، جو بھی آپ کی پسند کا ٹاپک ہے، جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے، اس سے متعلق لازمی دیکھیں۔ آپ چاہے دن میں ایوریج 50 ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، یہی ریشو ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن اگر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یاد کیا ہے، آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہے وہ یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو یاد نہیں ہوگی۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور کا، کہ انٹلیکٹ آپ کی ختم ہو گئی ہے اور فوکس ختم ہو گیا ہے۔ کسی کام کے لیے موبائل نکالیں گے، کام کرنا ہوگا کوئی 3-4 گھنٹے استعمال کر کے واپس جیب پر رکھنے کے بعد میں یاد آئے گا میں نے کام تو پلان کرنا تھا جس مقصد کے لیے میں نے موبائل نکالا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب سے موبائل آئے کیا خیال ہے، یہ موبائل جب نہیں تھے تب ہم سے گناہ زیادہ ہوتے تھے یا آپ ہوتے؟ گناہ تک ایکسس اپروچ جو ہے، گناہ تک جو پہنچ ہے، وہ موبائل کے آنے سے پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ یاد ہے نا VCR لینے جاتے تھے پرانے دور میں، پھر کیبل چند گھروں میں ہوتی تھی، ٹی وی کسی گھر میں ہوتا تھا محلے میں، پھر گن بلاس کے لیے وہ انٹرنیٹ کیفیز کا دور ہے، شہر میں چند پوائنٹ ہوتے تھے اور ڈرتے گھبراتے تھے جاتے ہوئے کہ کوئی رشتہ دار دیکھ نہ لے، بھاگے دار دیکھ نہ لے، میری پلان اب تو اڈا پٹا دیتے اتنا جاتا ہے، پتہ نہ وہاں پہ کیا کرنے والا ہے۔ اور اب ایک گھر میں 10-10 5 اتنے فرد ہیں اور گناہ تک پہنچنا 4G کی سپیڈ ہے، SD 4K کی کوالٹی ہے، بس کتنا اہتمام کرنا ہے، اٹھ کے تھوڑا سا سونے میں ہی ہونا تھا یا اپنے کمرے میں ہی جانا تھا، اس کے بعد جو مرضی دیکھو۔ بولا یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے کہ آپ کو یہ اس بات کا ادراک اور احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، روزے میں حلال چیزوں سے بچ اس لیے رہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، لیکن حرام کام جو روزے کے علاوہ بھی حرام تھے وہ تو ویسے ہی چل رہے، غیر محرم کے ساتھ دیکھنا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اس سے رابطہ رکھنا، یہ ساری چیزیں روزے کے علاوہ بھی حرام تھی۔ روزہ رکھے وہ ساری چیزیں چل رہی ہے، لیکن کھانا پینا میں نہیں کر رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اگر تم تقویٰ اختیار نہیں کر سکتے، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ سکتے، جھوٹی چیزیں شیئر کرنے سے باز نہیں آ سکتے، ناچ گانا میوزک سننے سے باز نہیں آ سکتے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے باز نہیں آ سکتے، تو تمہارا روزہ جو ہے وہ کھانے پینے کی پریکٹس تو ہو سکتا ہے، اللہ سے کسی چیز کی امید مت لگانا۔ یہ پریکٹس ضرور ہے کھانے پینے کی،
اجر کوئی نہیں ملنا. یہ وہ اجر ہے جس کے بارے میں کہا فرشتوں تمہارا اختیار نہیں ہے, میں نے ڈیل کرنا ہے اس اجر کو. حلال کاموں سے رک رہے, اللہ نے منع کیا, حرام سے کتنے رک رہے. تو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے بس کے اندر اگر گھر چاہتے ہو تو فرمایا کہ تم کیا کرو, لزوم الجماعت, تم جماعت کو لازم کرو, اکیلے نہ رہو. اور ید اللہ الجماعت, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ جو ساتھی ہمارے جماعت میں چلتے رہے یہ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ جب تک جماعت کے ساتھ نہیں تھے تب کتنے خیر اور نیکیوں کے کام کرتے تھے اور اب کتنا کرتے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت پورے ملک میں کیا حالت بنی ہوئی ہے. ایک سیاسی طوفان مچا ہوا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی, ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ ہے, دربار ہے, ایک دوسرے کے خلاف تانے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہے. کوئی جھوٹ ہے سچ ہے نہیں ہے, پر واپس میری پارٹی کا تو اس کو شیئر کر دو آگے بند کر کے. بات جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی شخص سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. جاہل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. یہ سورہ حجرات ہے. تو کیا بتایا کہ جماعت کے ساتھ جڑتے رہو تاکہ تم کیا ہو, اگر تم جنت کے بس میں گھر چاہتے ہو. فرمایا تمہاری مثال بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہے اور شیطان بھیڑیا ہے. بھیڑیا اکیلی بکری میں وار کر لیتے ہیں, ریوڑ میں حملہ کرنا مشکل ہے. اب تم میں سے کوئی شخص اکیلا نہ رہے, کیونکہ اکیلے کے ساتھ کون ہے, شیطان ہے. آپ نے دیکھا زندگی میں جو ہم سے غلطیاں بتائیاں ہوتی ہیں نا, گناہ ہوتے ہیں, زیادہ تر تب ہوتی ہے جب ہم تنہا ہوتے ہیں اور میں شیطان بن کے بنا ہوتا ہے. دو سے شیطان دور تر ہوتا ہے. اور اسی حدیث کا اگلا حصہ کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرد کسی غیر بہن عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے, کیونکہ اس کے ساتھ تیسرا کون ہوتا ہے. غیر بہن عورت کے ساتھ اگر مرد تنہائی اختیار کرے گا تو تیسرا کون ہوتا ہے ان کے ساتھ. فرمایا کہ اگر برائی کر کے گناہ کر کے تمہیں پریشانی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تمہیں ندامت کا احساس ہوتا ہے, اور نیکی کر کے تمہیں خوشی ہوتی ہے, راحت محسوس ہوتی ہے, سمجھ لو تمہارے اندر ایمان کچھ نہ کچھ موجود ہے. تو شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, فرمایا انہ لکم عدو مبین, بڑا دشمن ہے, بڑا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی نے ہمارے پیچھے چغلی غیبت کر دی, ہمیں گالی گلوچ کر دی, ہمارا گریبان پکڑ لیا, وراثت میں حصہ نہیں دیا, یہ کہیں راہ چلتے مسئلہ حل ہو رہے, ہمارا دشمنی پال کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بھائی یہ معمولی دشمنی ہے, ان کی کوئی اوقات نہیں, وہ ایمان کا دشمن ہے ہمارے. اور اس سے بچنے کے لیے جو یہ حدیث یہ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے, اس کی پہلی حدیث یہ ہے, پہلی حدیث یہ ہے اس کے راوی حضرت عمر فاروق ہے کہ اگر جنت کے بس میں گھر چاہتے ہو تو جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو, اکیلے نہ رہو, تنہائی نہ اختیار کرو کسی کافر کے ساتھ. تو محترم بھائی یہ تو صورتحال ہے اس حوالے سے. اور جماعت کا تذکرہ آ گیا تو جماعت کے بھی حالات آپ کے سامنے, عالمی دباؤ اور امریکی دباؤ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ رجیم چینج ہو گئی, پوری حکومت بدل گئی. اور یہ کوئی سلسلہ آج سے تو نہیں چل رہا. جماعت الدعوہ جس کی قیادت عابد صاحب کر رہے ہیں, پچھلے ہفتہ 10 دن پہلے ان کو مزید 31 سال کی سزا سنائی گئی ہے اسی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. وہ ساری جو پابندی ہے, یہ جماعت الدعوہ کا دستور کیا ہے بھلا؟ جماعت الدعوہ کا دستور کیا ہے؟ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا. کشمیر میں, فلسطین میں, افغانستان میں لوگوں کو پیسے کے ذریعے, مال کے ذریعے, خون کے ذریعے لوگوں کا ساتھ دینا, مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا, یہ جرم ہے ان کا. اور ملک بھر میں کہیں آفت آ جائے, سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے تو اموال بھی لگانا, جانیں بھی دینا لوگوں کو بچانے کے لیے, ڈوبتوں کو بچانے کے لیے. اور آج ہم دیکھ لو اس وقت پورے ملک میں سیر و افطار صحت کی کتنی بڑی کیمپین ہے. صرف ایک دن میں کراچی میں 3,56,000 لوگوں کو سحری کرائی جاتی ہے. اسلام آباد میں صرف ایک دن میں 50,000 لوگوں کو سحری کرائی جا رہی ہے. یہی حالات آپ کے ادھر ہوں گے.
تو کیا یہ ہمارے قصور ہے کہ ہم خیر کی طرف بلاتے ہیں تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، تاکہ اسلام کے کام میں لگ جائے، دین کے کام میں لگ جائے، دین اور غلبہ دین کے کام میں کسی طرح لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں؟ وہ جو ریاست کے کرنے کے کام تھے وہ کام کیوں تو وہ خود کرتے ہیں ہمارے. تو یہ سلسلہ تو آج سے شروع نہیں ہوا، یہ سلسلہ پرانا ہے. تو ہم نے اپنے معاملات کا جائزہ بھی لینا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق والے کو روایا نا کہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تم نے حق کی پہچان کرنی ہے تو باطل کے تیروں کو دیکھو. باطل کے تیر کہاں پہ لگ رہے؟ جس جگہ باطل کے تیر لگ رہے ہو سمجھ جاؤ حق وہ ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حق و باطل کی جنگ جو ازل سے چلی ہے ابد تک رہنی ہے. ہر ایک نے اپنا حصہ ملانا ہے. چاہے وہ ایک بات کا جو اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا بھر کے لاتی تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا وہ ایک چھپکلی جو ایک چھوٹا سا تنکا لاتی تھی آگ جلانے کے لیے، دونوں کا کردار محفوظ ہو گیا. قیامت تک یہ حق و باطل کی جنگ رہنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید ہماری زندگیوں میں وہ غلبے لائے، کشمیر کو آزادی ملے اور ان کے مسلمانوں کو آزادی ملے، دنیا میں اسلام غالب ہو، شاید ہماری زندگیوں میں ہو. لیکن نہیں بھی ہو تو 1831 کی تحریک ہمیں یاد ہے وہ جس میں سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، جن کے پورے لشکر بالا کوٹ میں شہید ہو گئے، جانے دے گئے. کیا خیال ہے دعوت کا سلسلہ رک گیا تھا؟ حق اور باطل کی جنگ جاری رہنی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا، تم کس کے ساتھ کھڑے تھے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ نے حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے باطل کے مقابل کھڑا کرے. اللہ تعالیٰ نے حق کا دست و بازو بننے کی توفیق دے. خیر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے. اور یہ جو باقی ماندہ رمضان ہے اب تک جو اپنے باتیں کی اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اور باقی کا رمضان جو 5 راتیں باقی ہے اللہ تعالیٰ ان راتوں کا ہمیں قیام کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی، روز کرے کچھ نہ کچھ صدقہ، روز لازمی کچھ نہ کچھ قیام کرے، تاکہ اگر کوئی بھی رات ہو تو ہماری رات مس نہ ہو، ہمارا بھی لیلۃ القدر میں نام لکھا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بس میں گھر نصیب فرمائے جو ہم جنت میں جتنا اکٹھا بنائے ہم لوگوں کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.